اسی لیے کہتے ہیں کہ چہرے اور نام سے آدمی کی اوقات نہ پہچانے تو اچھا ہے. اوقات نہیں پہچان رہا تھا، مذہب پہچان رہا تھا. اوہ آپ کی اوقات میں نے نہیں پہچانی اور نہ میں کبھی اوقات پہچانتا. اوقات کی بات ہوئے گی، اوقات کی بات ہوئے گی باتوں کے بعد. جی اچھا ایڈم بھائی، پچھلے ہفتہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میرا نیٹ ختم ہو گیا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی. ہوں بات یہ تھی کہ آپ یہ سوال کیے تھے کہ جیسے قرآن میں جو ہے یا تو حدیثوں میں زیادہ سے زیادہ 20-25 کا ہی نام ہے، اور میں نے کہا تھا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہے. جی تو میں نے آپ کو جو ہے ادہرن دیا تھا، تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ تو ٹلو ادہرن ہے، اس کو آپ نہیں مانے. میں یہ ادہرن دیا تھا آپ کو کہ جیسے ہوں ہندوستان میں جو ہے 130 کروڑ آبادی ہے، لیکن ہم کو جو اتنا نام معلوم نہیں ہے، لیکن ہے 130 کروڑ آبادی. جیسے بہت سارے جو ہے اسکول میں ہو یا تو کالجوں میں، یا تو پھر جیسے بہت سارے ہمارے ہندوستان کی لڑائی میں بہت سارے آزاد ہوئے ہیں، لیکن تمام آزادوں کا نام ہمیں جتنے بھی شہید ہوئے تمام شہیدوں کا نام معلوم نہیں ہے. اچھا ہے نا، لیکن کچھ شہیدوں کا نام جو کتابوں میں درج ہے ہوں اسی کو جانتے ہیں ہم، اسی کو جو ہے پہچانتے ہیں. لیکن جس کا نام کتابوں میں درج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہید نہیں تھے. صحیح میں نے آپ کو یہ ادہرن دیا تھا، تو پھر آپ نے جو ہے اس کو جو ہے نیٹ تب ختم ہو گئی تھی، تب بات میں آگے بڑھی تھی. جی 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 ایک تو آپ ہاں کے پیچھے شور بہت ہے، تھوڑا سا کم شور والی جگہ پہ جائیں، تاکہ ورنہ پھر اپنا بات رکھنے کے بعد میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، دونوں میں سے جو جی آپ کو جی مناسب لگے وہ کر لیں. جی جی میں جو ہے یہ اکیلا روم میں آ جاتا ہوں. جی جی دیکھیں بھائی جان، جی جو شہید ہیں ان کے نام آپ کو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی ہاں جی جی ان کی فیملیز کو معلوم ہے، ان کے محلے داروں کو معلوم ہے، ان کی ایکسٹینڈیڈ فیملیز کو معلوم ہے. جی کتابوں میں نہیں لکھے گئے، لیکن جی کچھ لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں. ان کی قبریں جی بنی ہوئی ہیں یا ان کا کچھ نہ کچھ ایسا بنا ہوا ہے جس سے پتا ہے. نمبر 3 بات، اگر آپ آرمی میں جاؤ گے، ان کی کتابوں میں دیکھو گے، تو ان کے ریفرنسز کے اندر موجود ہے کہ یہ بندہ فلانی جگہ کے اوپر اس کو موت آئی تھی فلانی جنگ کے اندر. جی تو آپ کے پاس کمپلیٹ ریفرنسز موجود ہیں، اگرچہ آپ کو علم نہیں ہے. تو جی اگرچہ آپ کو پتا نہیں ہے تو جی لہذا یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کی فالس ایکولنس دی ہے. جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، اسے کہتے ہیں فالس ایکولنس دینا. اب جی آپ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں، جی 1,24,000 پیغمبروں کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے پاس تو کوئی ریفرنس ہوگا، کہیں نہ کہیں سے تو لا کے دکھا سکتے ہیں نا. اور اگر نہیں دکھا سکتے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بونگی ہے. 7ویں صدی عیسوی میں ایک شخص نے، جو کہ وہاں پہ ڈیزرٹ میں صحرا میں آیا، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، آپ اس کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو اندھ وشواسی کہتے ہیں. نہیں دیکھیے میرے بھائی، آپ نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح بات ہے نا، کہ ہمیں کوئی تو ایسا جو ہے بھنک لگنا چاہیے کہ ہاں حقیقت میں 1,24,000 ہے. ہمیں تو جو ہے زیادہ سے زیادہ 20-25 کا نام و نشان ملتا ہے، باقی کسی کا اور ملتا نہیں ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ریزن میں نے اس کو تحقیق کے ساتھ پتا کیا ہے کہ ایک ریزن علماء نے یہ بھی بتایا ہے. بھائی آپ پہلے کی کتاب دیکھیں گے نا، اس میں زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا رہتا ہے. تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ معلوم ہے کیوں اس میں زبر زیر پیش کیوں نہیں لگائے ہیں. اور جب بہت سارا عربی ایسے جملہ ہے جو ان کو اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو وہ جملہ جو ہے نا ایک کتاب میں تبدیل ہو جائے گی. عربی میں ایک ایک ایسے جملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں سیاہی کی بہت قلت ہوتی تھی، ہے نا. تو عالم لوگ جو ہے سیاہی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ زبر زیر پیش لگایا نہیں کرتے تھے نہ. تو میں نے بھی یہ بات ایک عالم سے پوچھا کہ 1,24,000 جو ہے ہم دعویٰ کرتے کم و بیش انبیاء ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ تو 20-25 کا ہی نام و نشان ملتا ہے. کچھ تو ہمیں ملنا چاہیے. 1,24,000 کم و بیش ہے تو یار انہوں نے میرے کہا. پیارے بھائی جی آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میرا تو ایجوکیشن بالکل کچھ بھی نہیں ہے. سر میں آپ کو بتاؤں، اسی وجہ سے اس عالم نے آپ کو بے وقوف بنایا. اور آپ کے عالم جو ہے نا، وہ آپ جیسے لوگوں کو ہی بے وقوف بنا سکتے ہیں. جی دیکھیے میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں، آپ اگر کبھی سرچ کریں گے، ٹھیک ہے، جی یا میری ہی اسٹریمز کو پیچھے جا کے دیکھیں گے، جی یا آپ دنیا میں کسی بھی جو لینگویج ہوتی ہے اس کی ایوولوشن کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا جی لینگویج
کہ 3 میجر سٹیپس ہوتے ہیں ایوولوشن کے. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے میں آتی ہے. جی لائک وہ آتی ہے بولنے میں, لوگ بولنا شروع کرتے ہیں, اور وہ مکسچر ہوتی ہے ڈفرنٹ لینگویجز کی, 2-3 لینگویجز کی مکسچر ہوتی ہے, اس کے بولنے میں آتی ہے, اس کو اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے بولنے میں. جی پھر اس کے اندر بیسک حروف, بیسک الفابیٹس اس کے بنتے ہیں, اور وہ کسی نہ حد تک پکٹوریل ویو میں آنا شروع کرتی ہے. اسے ہم پکٹوریل ویو کہتے ہیں, پکچرل ویو کہتے ہیں. جی اس کے بعد اس کے اندر واولز آتے ہیں جی اور ڈایاکریٹیکل مارکنگز آتی ہیں. جب اسلام آیا اس وقت آپ کی جو عربی تھی وہ اپنے سیکنڈ فیز کے اندر تھی. جی ابھی تک اس نے تھرڈ اور فورتھ فیز میں گئی ہی نہیں تھی. تو آپ کے جو جی اسکالرز نے لکھی تھی چیزیں وہ سیکنڈ جی فیز آف لینگویج میں لکھی تھی, جس میں ڈایاکریٹیکل مارکنگز تھے ہی نہیں. ابھی جی ڈایاکریٹیکل مارکنگز وجود میں ہی نہیں آئے تھے عربی لینگویج میں, عربی لسان کے اندر. ابھی ہاں نقطے وہ وجود میں ہی نہیں آئے تھے. یہ نہیں تھا جی کہ ہاں انک کی کمی تھی, انک کی کمی وہاں پہ نہیں ہوتی تھی, ہمیشہ پیپر کی کمی رہی ہے. انک تو بہت آرام سے بن جاتی تھی, اور انک کو انک میں ڈال دیا جاتا تھا. اب آپ خود دیکھیں کہ لکھنے کے لیے آپ نے سب کچھ لکھ دیا, لیکن صرف زیر زبر پیش اور نقطے نہیں ڈالے, اس سے انک میں کتنا کو فرق پڑ جانا تھا. دیکھیں کتنا اسٹوپڈ آرگومنٹ آپ کے علماء نے دیا ہے. کسی بھی ویل ایجوکیٹڈ پرسن کے ساتھ آپ ڈسکشن کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ دس از دی utmost stupid idiotic آنسر جو کہ آپ کے عالم نے دیا ہے. بلکہ ایسے عالم کو سڑک کے بیچ میں چوراہے پہ کھڑا کر کے اس کی شلوار اتار کے اس کی پٹھی کے اوپر ڈنڈے مارنے چاہیے جب تک پٹھی نہیں لال نہ ہو جائے اور اس نہیں میں سے آپ خون جو نہ نکلنا شروع ہو جائے. لائک اس انہوں نے طریقے سے یہ آپ جیسے معصوم لوگوں کو جاہل بنا رہے ہیں. آپ جیسے معصوم لوگوں کو, میں آپ کو معصوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں نہیں, آپ نے کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہے, آپ نے کچھ ریسرچ کیا نہیں ہے, آپ نے ہسٹری پڑھی نہیں ہے, تو آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے وہ گدھا. اچھا اچھا خیر اس کی بات تو الگ ہے نا, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 1,24,000 کم و بیش جو ہے پیغمبر ہے, جیسے بہت ساری بات جو ہے ہم جو تسلیم کرتے ہیں نا, کہ ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں, نبی نے کہا تو ہم نے مان لیا نا. تو میں قبر تو یہ بات کیا کہہ رہا ہوں, آپ اندھ وشواسی ہیں, ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز آپ یہ کہیں کہ آپ اندھ وشواسی ہیں, آپ کے نبی نے آپ کو کہہ دیا 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اور آپ نے اس کو ماننے کا ہے تو مانتے رہیں. قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. ہاں جیسے کہ بہت ساری باتیں جو ہے, بہت ساری باتیں ہمارے والد کے, ہمارے دادا بتاتے ہیں, ہم تو جانتے نہیں لیکن بولتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں اس کو. سر لیکن وہ بچے بھلے ہی مان ہم لیتے تھے نا, دیکھیں وہ بچے مان لیتے تھے. سر دیکھیں یہ انتہائی ونس اگین کتنی آپ غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. قرآن کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے ہیں نا, چلیں اب ایسی جی بات کر لیتے ہیں, یہ 1,24,000 پیغمبر پوری دنیا میں آئے تھے نا, جی بہترین ہو گیا, بہترین, میں آپ کے ساتھ ہوں. اب مجھے ایک ایسے پیغمبر کا نام بتائیں قرآن سے جو انڈیا میں آیا ہو. انڈین تہذیب سب سے پہلے 14 تو سینچری میں, ہاں جی, پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام انڈیا میں نہیں آئے تھے. نمبر ایک بات, صرف ایک آپ کے پاس روایت ہے جس کے مطابق وہ انڈیا میں آئے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کا جو مزار جو انڈیا میں ہے, اب ایودھیا میں جا کے دیکھے. اوکے, حضرت ادریس علیہ السلام کا جو مزار آپ کے پاس انڈیا میں ہے نا, اس مزار میں آپ نے کبھی ویریفائی کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہڈی بوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بھائی, وہ ویریفائی تو دیکھیے اب تو کبھی ایگزیکٹلی ادھر گئے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, سن لیں ذرا, سن لیں. آپ کے پاس یہ اوپر نارتھ میں نا, یہ کشمیر سائڈ پہ کسی جگہ پہ, تبت کشمیر سائڈ پہ کسی جگہ پہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بھی ہے. پاکستان میں تو سنا ہوں کہ پاکستان میں کئی ایک نبی کا مزار ہے, لیکن یہ رائٹ, جو ہے ایدھیا میں ہے نا, ایگزیکٹلی سر, مزار بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار ہے ایودھیا میں. میں وہی کہہ رہا ہوں, مزار بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے میری جان؟ مزار بنانے میں پتا نہیں, لیکن وہ تو بہت پرانی ہے, بہت پہلے کا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے, یہ سارے نبی چوری کیے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پتا ہے, توریت جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اور سارے نبی چوری کا مال ہے توریت سے. اور یہ سارے کے سارے نبی توریت کے مطابق گریٹر اسرائیل ریجن سے آئے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, مہا ہاں اسرائیل ریجن سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں ان میں سے کوئی بھی نبی کہیں اور نہیں ہے. آپ ہاں ابراہیم کو لے لیں, گریٹر اسرائیل ریجن سے آیا. نوحا کو لے لیں, گریٹر اسرائیل ریجن سے ہے.
آدم کو لے لیں گریٹر اسرائیل ریجن سے ہے, ادریس کو لے لیں گریٹر اسرائیل ریجن سے ہے, ٹھیک ہے. گریٹر اسرائیل ریجن کے اندر کچھ پارٹ آف ایجپٹ آتا ہے, کچھ ہاں ناردرن ڈیزرٹ کا پارٹ آتا ہے, سعودیہ کے ڈیزرٹ کا ناردرن پارٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا پارٹ آپ کا ادھر آتا ہے. تو یہ گریٹر اسرائیل ریجن ہے, یہ سارے کے سارے نبی جو ہیں یہاں کے ہیں. آپ نے ان کا مزار اگر پاکستان انڈیا میں بنا بھی لیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو کہ پرانی کتاب ہے وہ سارا کا سارا بتا رہی ہے کہ گریٹر اسرائیل ریجن سے. مجھے ایک ایسا نبی بتائیں نا جو کہ توریت میں نہیں ہے موجود, جس کو آپ دکھا سکیں گے دیکھیں یہ نبی تھا, اس کا ذکر توریت میں نہیں ہے, اور یہ نبی انڈیا میں تھا, یہ نبی آسٹریلیا میں تھا, یہ نبی چائنا میں تھا, یہ نبی فلانی جگہ پہ تھا. آپ کے قرآن نے صرف اور صرف اسرائیلی نبیوں کو چوری کیا اور تو کچھ نہیں کیا. توریت میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. کس کا؟ شیس, آدم کے بیٹے شیس, اس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے سیس, میلاوی. ہاں سیس, یہ سیس کون ہے ذرا بتائیے گا مجھے. آدم کے بیٹے شیس ہے. سیس ہے, کہاں سے آئے, کہاں پہ تھے, ہاں کیا کیا بتا رہے ہیں, سیس کون ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام نبی ہے, حضرت آدم کے بیٹے ہیں وہ. ہاں کہاں پہ لکھا قرآن میں, اور کہاں پہ حدیث آیا میں, تھا, اور کیا کیا تھا اس نے؟ حدیث میں. اچھا قرآن سے آپ حدیث میں تو 1,24,000 پیغمبر ہیں, تفسیروں میں تو آپ کو بڑے بڑے نبی آ جائیں گے. قرآن کی بات کر رہا ہوں میری جان. اور یہ حضرت سیس کون ہے؟ قرآن میں بھی ہوگا. اچھا حضرت شیس علیہ السلام دیکھیں نبی ہے سیس وہ. جو ہے, سیس جو ہے, سیس نہیں ہے وہ سیتھ ہے. سیتھ کا آپ کو پتا ہے, یہ بھی آپ کو بائبل میں سے ملا ہے. اچھا سید جو ہے آپ جو انگلش کے طور پہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہاں وہ بھی حضرت بائبل شیس, سے آیا, ہاں ہاں, کہاں سے؟ وہ جو ہے وہ بائبل سے آیا ہے, وہ بائبل کو آپ نے سیس بنا لی ہے. اچھا ان کا ذکر دکھا سکتے ہیں بائبل سے؟ یار سیتھ بھی وہیں سے آیا, چھوڑ دے, سارے آپ کو وہیں سے مل جائیں گے. سیس نہیں ملے گا نا, آپ لوگوں نے نام بھی چینج کر لیے. دیکھیں آپ نے نام کیسے چینج کیے, بائبل میں آپ کو عیسیٰ نہیں ملے گا. ملے گا عیسیٰ؟ آپ کو نئے والے نبی کی نام کی بات کرتا ہوں, عیسیٰ ملا آپ کو بائبل میں؟ سید ہی دکھا دیجیے. دکھا دیتا ہوں, بائبل میں آپ کو عیسیٰ ملا؟ بائبل میں تو شاید دوسرا نام ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ایگزیکٹلی, آپ نے نام چینج کر لیے نا, آپ کو اچھا پتہ نہیں لگ رہا. اچھا دیکھیں بات سنیں, چیز کا ذکر تھوڑا دکھا دیتے تو اچھا ہوتا, میں دکھا دوں گا, اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. سے وہ بھی دیکھ لیتے. جی ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 36 کے اندر, ٹھیک ہے, دیکھ لیجیے گا بعد میں. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسلام کو قبول کیوں کیے ہوئے, اسلام ایک ابراہیمک دین ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام تمام نبیوں کا دین ہے, صرف ابراہیم کا نہیں. آل پروفیٹ کا جو ہے یہ دین ہے. دیکھیے اسلام کو تمام نبیوں نے فالو کیا ہے. اسلام کا معنی ہی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو سب نے یہی کلمہ دیا. اچھا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل, بھی اپنا اپنا کلمہ ہے. سارے نے لا جی الہ الا اللہ ہی کہا. اس کا مطلب کہ اچھا سارے کے سارے نبی اسلام کو ہی مانتے تھے, تو تمام نبیوں کا اسلام ہوا. اچھا اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ سارے نبی یہی مانتے تھے, یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ جی یہ جو اب آپ کلمہ کو ہی یہ لے لیں, سارے نبی یہاں سے یہ تھے, یہ لیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا. کیا یہ کلمہ دیکھیں, تھا؟ لا الہ الا Adam made love to his wife again and she gave birth to a son, his name is Seth, saying God has granted me another اللہ. child in the place of Abel since Cain killed him. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس سیتھ آ گیا, آپ اس کو سیس کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, یہ آپ کا اپنا ہے قصور, یہ ہے سیتھ. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بھی بائبل نے سے ہی اٹھایا, کہیں سے نہیں اٹھایا. اچھا ناؤ آپ نے دوسری بات ابھی کی, میں نے کہا آپ کو دکھا دوں اس سے پہلے کہ آپ جو ہیں وہ میں نے دکھایا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ناؤ کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ, آپ نے کہا کہ سارے نبی جی ہاں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے نا, لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, محمد رسول اللہ بھی لا پڑھتے تھے کہ نہیں؟ الہ الا اللہ, نہیں لا نہیں, الہ الا اللہ پڑھتے اپنا تھے, کلمہ رائٹ, پڑھتے. ہاں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اچھا یہ جو سارے نبی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, یہ سارے نبی لا الہ الا اللہ قرآن کے علاوہ کہیں پڑھتے تھے؟ حدیث میں ہے. تو پھر دیکھیے بھائی, اگر آپ قرآن سے ہر چیز ڈھونڈنے جائیں گے تو قرآن سے آپ کو ہر چیز نہیں ملے گی, آپ کو حدیث بہترین کا ہوگا, سہارا لینا پڑے. چلیں اب ہم حدیث پہ بھی آئے تھے, کوئی مسئلہ نہیں, باری باری دونوں جگہ پہ چلے جاتے ہیں. پرفیکٹ. اچھا تو یہ قرآن اور حدیث دونوں محمد نہیں کہے نا, قرآن بھی محمد نے اپنے منہ سے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آیا, میرے اللہ نے میرے جی کو بتایا ہے جبرائیل کے ذریعے, میں تم کو بتا رہا ہوں. جی تو محمد نے اپنے جی منہ سے قرآن دیا اور محمد نے اپنے منہ سے حدیث دی, رائٹ. جی جی ان دونوں بندوں کے علاوہ, یعنی کہ دونوں بندے تو نہیں, ایک بندے کے علاوہ کسی بھی جی. اور نبی نے یہ انفارمیشن آپ کو دی ہے کہ ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ؟
अब हदीस से साबित, अब मैं जैसे कि दूसरे का तो पढ़ा नहीं हूँ, दूसरी किताब जैसे कि चाहे ईसाई का हो, यहूदी का, उन लोगों की किताब तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम को मानता हूँ। तो इस्लाम में तो लिखा हुआ है, हदीस में तो और मैं लिखा वही हुआ बोल है। रहा हूँ, और मैं वही बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाई को। देखिए मेरे प्यारे भाई, जरा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कहने लगा हूँ। अब आपको थोड़ा सा गौर जी कीजिएगा। जी 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 आपके पास एक शख्स था, उसका नाम था जी मोहम्मद। जी उसने जो कहा आपने मान लिया आंखें बंद करके। जी। क्या एक बंदे की गवाही के ऊपर कभी कत्ल की सजा मिलती है? नहीं क्या एक बंदे की गवाही के ऊपर चोरी की सजा मिलती है? नहीं। क्या एक बंदे की गवाही के ऊपर कभी रेप की सजा मिलती है? लेकिन हाँ, अगर उस बंदे की अगर गवाही अगर कतई हो, मजबूत हो, तो फिर मिल जाती है। गवाही क्या मजबूती क्या है इसके अंदर? देखो उसने कुछ आपको एविडेंस नहीं दिया, उसने सिर्फ अपने मुंह से हाँ स्टेटमेंट दी है। सुन लीजिएगा अब ये हाँ बात, देखिए अब आपकी कतई वाली चीज को देखते हैं। उसने अपने जी मुंह से स्टेटमेंट दी है और आपने मान ली है। इस चीज को जी समझने की कोशिश करें कि उसने जी मुंह से बोला आपने मान लिया, कतई के लिए जी एविडेंस क्या दिया उसने? अच्छा, हमने तब माना जब नबी के, मोहम्मद के दौर में लोगों ने माना। देखिए अरे छोड़ हम तो देना, इस दौर लोगों की में, बात कर रहा हूं, आपकी बात ही नहीं कर रहा। आप तो जो मान रहे हो उसे छोड़े ना। उन लोगों ने क्यों माना? दैट्स माय बेसिक क्वेश्चन। उसने अपने जी मुंह से बोला और आपने मान लिया, कैसे मान लिया? अच्छा, जैसे कि नबी ने कहा, तमाम साहबा ने माना, ताबईन ने माना, ताबईन ने माना, और बहुत सारे ने माना। अगर अब भाई मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं अभी आपको कहूंगा कि आप पाकिस्तान में हैं, मैं आपको यहीं से तमाचा मार सकता हूँ, तो आप विश्वास करेंगे? कोई भी विश्वास नहीं करेगा जी इसको, मैं कोई विश्वास भी। करूंगा कि आप इंडिया में हैं, मैं आपको यहां से बैठ के तमाचा मार सकता हूँ। ये तमाचा नहीं, फिजिकल नहीं होगा, ये तमाचा स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल तमाचे मारता हूँ रोज। इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए इसको दूसरी को मैं दूसरी बात करता हूँ। जैसे कि अब मैं अगर आपको कहूंगा, है ना, कि मैं जो है बिना छुए बिना कुछ किए जो है एक पेड़ को उखाड़ लूंगा, तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे सर। हाँ, इसको कोई भी एग्री नहीं करेगा। इसको एग्री जी कब सर। करेगा? जब मैं हकीकत में 10 लोगों के सामने उखाड़ के दिखाऊंगा। जी सर। हाँ, जब 10 लोग इसको देखेगा कि मैं बिना छुए एक पेड़ को मैं उठा रहा हूँ, जी तो सर। इस बात को जो है और 10 लोग ने नहीं देखा, मेरे पास जो 10 लोग था वही ने, उसी ने देखा। अब फिर वो मार्केट में गए, कहीं गए, और वो कहने लगे हजरत, कि काजू। हजरत, एक सेकंड दोबारा से सुनते हैं। ये जो आपने बात की ना, यहां तक ही रहे। आपके किस सहाबी ने आंखों से जी, देखा और कानों से सुना कि हर नबी में से किसी 2 नबियों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो? तमाम साहबा ने इसको एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किया ना, लेकिन आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, राइट? नबी, हाँ, तो नबी ने कहा तो उन्होंने सुना। हाँ, नबी ने कहा, उन्होंने सुना। जिस तरह आपने हाँ कहा कि मैं बगैर हाथ लगाए दरख्त को उखेड़ दूंगा, और आपने उसका एग्जाम्पल मुझे ये दिया कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हाँ आपको यकीन नहीं होएगा, राइट? मैं वही बात कर हाँ रहा हूं कि आपके सहाबियों में से किसी ने भी आंखों से देखा? नहीं। हाँ, तो अब मैं वही आपको मैं बता रहा हूँ। अब जब लोगों ने, जब मेरी ये अजीब अजीब हरकतें देखने लगे, तो लोग जो मुझ पर विश्वास करने लगा। जैसे नहीं, कि विश्वास, एक बहुत सेकंड, एक सारे सेकंड, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। भाई अच्छा ठीक पहली है। बात यहां पे, वंस अगेन आपने कहा जब तक आंखों से नहीं देखेंगे कि मैंने बगैर हाँ हाथ लगाए दरख्त उखेड़ा है, तब तक जी यकीन नहीं करेंगे। मैं अब आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, आपके किस सहाबी ने आंखों से देखा और कानों से सुना कि कम से कम 2 नबियों ने कहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह? जैसे कि बहुत सारे पादरियों का जिक्र आता है ना, कि जिसमें सर पादरियों ने जो है, एक सेकंड, वापस 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 मुद्दा चेंज नहीं करना। पहले या तो बोल दें कि हाँ किसी सहाबी ने नहीं सुना ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी नबी ने कहा हो। किसी नबी ने नहीं कहा, मेरा नबी ने कहा, तमाम साहब ने एक्सेप्ट किया, तमाम साहब ने तो एक्सेप्ट किया, देखा नहीं, ताबीन ने। किसी ने, किसी सहाबी ने देखा नहीं, किसी सहाबी ने सुना नहीं, करेक्ट? नहीं नहीं। हाँ जी। हाँ, किसी ने, लेकिन नबी ने कहा, उसको एक्सेप्ट किया। हाँ हाँ, नबी ने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन देखा सुना नहीं। तो वंस अगेन हम वहीं नहीं, पे आ गए जहां से शुरू हुए थे। हाँ
हाँ तो मैं वही دیکھیں आपको آپ کو बता। قرآن میں ایک بات آتی ہے, قرآن میں ایک آیت آتی ہے, آپ کو ہندی پڑھنی آتی ہے؟ ہاں ہندی آتی ہے تھوڑی تھوڑی. سر یہ ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت. ٹھیک ہے کھولے. میں کھولا سر, یہ سر میں نے کھول دیا, پڑھیں سر کیا لکھا ہوا. جی ٹھیک ہے. اونچا پڑھیے سر, میں نے بھی سننا ہے. شو نہیں کر رہا لیکن وہ جو آپ پڑھانا چاہتے ہو وہ نہیں دکھائی رہا, دکھائی دے نہیں نہیں دے دکھا, رہا. نہیں یار دکھائی تو دے رہا ہے بھائی, میں پڑھ دیتا ہاں ہوں. ابھی دکھائی. پھر یدی آپ کو اس میں کچھ, جی اس کے اندر میں پڑھ لیتا ہوں. پڑھیں پھر پڑھیں یدی پڑھیں. آپ کو اس میں کچھ سندے ہو, ہم نے آپ کی اور اتارا ہے تو ان سے پوچھ لے جو آپ سے پہلے سے پستک تورات پڑھتے ہیں. آپ کے جی پاس آپ کے پالنہار کی اور سے ستیہ آ گیا ہے, اتھا آپ کداپی سندیہ کرنے والوں میں نہ ہو. بہترین. اس آیت کا مطلب کیا ہے بتائیں گے؟ پھر اگر آپ کو کوئی شک ہے اس ہوں چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے ہوں تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ تو آپ پڑھ رہے سے ہیں, دوسری ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا سمجھ آیا اس آیت کو پڑھ کے آپ کو؟ اس میں سمجھ میں آیا کہ یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر آپ کو شک ہو کسی بات میں ہوں تو پھر آپ جو ہے کسی جو ہے توریت کے عالم سے یا زبور کے عالم سے پوچھ سکتے ہیں. بہترین. ٹھیک ہے. اچھا سر بات یہ ہے کہ نبی نے توریت کے جی جتنے بھی عالم تھے ان کو جی مدینہ سے نکال دیا, کریکٹ؟ جی کیوں نکالا؟ کیونکہ جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا تو جھوٹا نبی ہے. یہودیوں کے ساتھ محمد کی سب سے بڑی لڑائی یہی ہوئی ہے کہ یہودیوں, قرآن نے بھی کہہ دیا یہودیوں سے پوچھ لے, توریت والوں سے پوچھ لے. جب جی محمد نے توریت والوں سے پوچھا, توریت والوں نے ٹوک بجا دیا کہ بھائی تو نبی نہیں ہے. محمد نے ان جی سب کو نکال کے دفع دور کر دیا مدینہ سے, اور پھر اینڈ میں ان کے قلعے پہ بھی اٹیک کیا اور ان سب کو مار دیا, صرف ان کی عورتیں رکھی, ان کو ملکہ یمین بنا لیا, یعنی کہ غلام بنا لیا. تو بھائی اچھا قرآن کی آپ نے آیت کے مطابق تورات والوں نے تو محمد کو ریجیکٹ کر دیا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عالموں کو نکال دیا, آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم جو ہے مدینہ جانے سے پہلے اس جگہ کا نام تھا یثرب, اور یہ واقعہ درج ہے کتابوں میں, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سچ مکمل جی جی, ہدایت میں یہ جو مجھے یاد ہے یثرب, سب یاد ہے مجھے, آپ ٹینشن نہ لیں. اینڈ میں جب محمد جی ہاں مدینہ آیا تب بھی یہودیوں نے ہی اس کو السلام علیکم کیا, یہودیوں کی وجہ سے ہی مدینہ آیا تھا. ہاں انصار جو ٹھیک ہے, تھے وہ خود عالم تھے توریت اور زبور کے, انصار جو ہاں تھے. ہاں انصار بھی تھے, میں وہی کہہ رہا ہوں ہاں سر, یہ پتا ہے مجھے. لیکن ایونچولی جب جی محمد نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے محمد کے پاس آ کے سوال و جوابات کیے, وہاں پہ محمد جی سوال و جوابات میں رہ گیا, اسی لیے اس نے جی یہودیوں کو وہاں سے دفع دور کر دیا. قرآن کی بہت ساری آیتیں جن کے اندر میں جا سکتا ہوں, لیکن آپ کے ساتھ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, میں سرسری طور پہ کہہ رہا ہوں. شروع میں انہوں نے کہا ہاں ہمارا وہ جو نبی آنا تھا وہ آ گیا ہے, اس وجہ سے انہوں نے محمد کو ہاں ایکسپٹ کیا, بالکل کیا. جب انہوں نے محمد کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کی, اس سے سوالات تو جوابات مانگنا شروع کیے, محمد کے جوابات سننے کے بعد وہ محمد کے خلاف ہو گئے کہ نہیں یہ ہمارا نبی ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہمارا ہاں نبی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے اندر آتا ہے کئی جگہ پہ کہ یہودی محمد کو کہتے کہ تو اگر موسیٰ کی طرح نبی ہے تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھا. محمد نے کہا نہیں, میں تو صرف وارنر ہوں. انہوں نے کہا بھائی تو کیسا نبی ہے, تیرے پاس تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے, ہم تجھے مانتے ہی نہیں ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں, ڈھیر ساری چیزیں ہیں جس کی بیس کے اوپر محمد کو ریجیکٹ کیا یہودیوں نے. تو بھائی یہ قرآن کی آیت کے مطابق جب یہودیوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, ابو بکر عمر یہ تو سب پیگن تھے, یہ تو بت پرست تھے سارے کے سارے, ان کو کیا پتا نبی ہاں کیا ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی اچھا ہندو سے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ ہندوؤں کو نبی کا پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کی کتابوں میں نبی والی چیز ہی نہیں ہے, ان کی کتابوں میں اوتار آتے ہیں, بھگوان سوئم میں دنیا کے اندر آتا ہے اوتار لے کے. وہ نبیوں کو نہیں مانتے, ان کو نبیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو بت پوجا کرنے والے لوگ ہیں ان کو نبیوں کا کیا پتا ہوگا؟ اچھا مدینے میں جتنے یہودی تھے سارے یہودی کو بھگا دیے تھے. یار اگر آپ یہ کہہ لو کہ اگر 95% کو بھی بھگا دیا تھا تو 5% ہاں جاہلوں کو رکھ بھی لیا تھا, فرق کیا پڑتا؟
آپ نے میجورٹی کو ایکسپٹ کرانا ہوتا ہے یا مائنورٹی کو ایکسپٹ کرانا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ 100% میں 95% جو ہے سر یہودی وہاں سے آپ بھاگ ایسا گئے. کریں کہ آپ ایسا کریں مجھے ثابت کر دیں کہ 50% کو ایکسپٹ کرا لیا تھا، اور بتائیں. آپ کچھ بھی طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے کتنے لوگ رکھوائے تھے. آپ کے ہاں پاس وہی صرف 2 نام آئیں گے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. باقی سب کو تو نکال دیا تھا. دونوں سارے کے سارے جو ہے نا، جب نبی گئے یثرب تب مدینہ نام پڑا ہے نا، تو سارے نے جی مرحبا بھائی مرحبا. مجھے بتائیں نا، ان میں سے کتنوں نے ایمان قبول کیا، یہ بتائیں. کچھ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان اوکے دعویٰ کرتا سر، میں کہہ رہا ہوں کتنوں نے ایمان قبول کیا. آپ کہہ رہے ہیں کچھ منافق تھے. کچھ منافق کا مطلب ہے 5% منافق تھے. آپ مجھے بتا دیں کتنوں نے اقسام سے کیا تھا، چلیں دکھا دیں. سب نے ان کو نبی ایکسپٹ کیا تھا، لیکن کچھ منافق تھے. کس نے بتائیے. سب نے. مین بات تو یہ ہے کہ جو بھائی حضرت ابو دکھائیں نا ایوب مجھے. انصاری، ہیلو بھائی، اب حضرت آپ ایسا کریں، یہ حضرت اب ہوم ورک لے لیں مجھ سے. سنیں، اب یہ ہوم ورک لے لیں اور اس کے اوپر جی ریسرچ کر کے آئیں کہ کس نے ایکسپٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. لیکن چلیں، بڑی مہربانی. لیکن اچھا ٹھیک ہے، یہ تو میرا ہوم ورک ہو گیا. کس نے تو آپ کو میں نام تو اتنا نہیں گنا سکتا ہوں، لیکن جتنا کا نام ملے گا میں آپ کو اگلے نیکسٹ ویک کو جو ہے نہیں نام نہیں، لے کے آپ نے آؤں گا. ایکسپٹ کرنا ہے کہ میجورٹی نے اسلام قبول کر لیا تھا، میجورٹی یہودیوں نے. آپ نے یہ لے کے آنا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، یہ ہوم ورک مل گیا. یہ اب آپ کے لیے نیکسٹ سیٹرڈے تک کا ہوم ورک ہے. لیکن بھائی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کہ بھائی تسلیم کرنے کے لیے آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا، تبھی تو آپ کو کیا ہوم ورک لے لیں اور جائیں اور لے کے آئیے گا. ٹھیک ہے اس بات کو نہیں، وہ 1,24,24,000 جو ہے سر، اس اس کا بات کو. ایویڈنس آپ نے دیا بھی، میں نے پروف کیا ہے، اور آپ نے بھی پروف کیا ہے کہ جب کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں اسے ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا. نہیں اب میں آپ کو وہی بات جو ہے میں جیسے آپ کو بتایا ہوں سر ہے دیکھیں، میں نا. سرکل میں نہیں جاؤں گا. میری والی جو ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوئی ہے ریوائنڈ کر کے سن لیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سرکل میں سیم آرگومنٹ نہیں ریپیٹ کروں گا. اور لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے اور آج کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں کہ اسلام جو ہے تمام نبیوں کا دین ہے؟ نہیں سر، میں نہیں مانتا. میں نے ابھی آپ کو ثابت کیا ہے، ریوائنڈ کر کے سن لیں. میں نے ابھی آپ کو ثابت کیا ہے، پلیز ریوائنڈ کر کے ہاں سن لیں. اور اگر اس سے اچھا آرگومنٹ لے کے آئیں گے، بلکہ اچھا آرگومنٹ لانے کے لیے اپنے مولوی کو لیں، زیادہ اچھے طریقے سے بات ہو جائے گی ان سے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو تو بتایا. اچھا یار، کیا پاگل ہو رہی بات. اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد سرکولر موشن میں بات حد ہوتی ہے یار. میں نے آپ کو بتایا، آپ نے بتا کے خود جو ہے نا ثابت کیا ہے کہ وہ بات غلط ہے. محمد خان. ہاں ہیلو بھائی، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. یہ مولوی تو مجھے بڑا پسند ہے یار. کیوں بھائی؟ یار بڑی اچھی ہورو کی ڈسکرپشن دیتا ہے. ہاں آپ اپنی بات کریں. ہاں بھائی، آپ جو فلیٹ ارتھ کا جو آپ اور ساحل بھائی ویڈیو جو بنائے تھے، میں بھی مسلم ہی ہوں تو مسلم اتہ یاد ایک سنا دیں ذرا. جی، اتہ یاد سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لگتا ہے کہ ہفتے میں ایک آدھی نماز ہی پڑھتے ہیں. سر میں مسلم ہی ہوں، ایسا آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک آدھی نماز ہی پڑھتا ہے نا. جس نے اتہ یاد مطلب اتنی مشکل سے اتنی غلطی کے ساتھ پڑھی ہوگی اس نے ایک ہی پڑھتا ہوگا. اچھا، فلیٹ ارتھ کا آپ کو کیا، فلیٹ ارتھ کی اسٹیٹک ارتھ کیا مسئلہ کیا آپ کو؟ وہ ایک یو کے میں ایک چینل ہے اسمائل ٹو جنہ کر کے، ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کا ایک اردو چینل ہے، تو وہ آپ کے اور ساحل کے اگینسٹ ایک ویڈیو بنا ہے. ان کا ایک آنے گروپ دیں. ہے علی دعویٰ کر کے، اور علی میں دعویٰ تو بھی یار سو ادھر لے کے آئے نا. علی دعویٰ کو انگور ارے کھانے والی اللہ میاں کی گشتی رنڈی کو یہاں پہ لائیں یار. تو آپ کے اگینسٹ جو فلیٹ ارتھ کا جو ویڈیو بنائے تھے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ مطلب آپ کچھ جیو سینٹریکل لوکیشن کا آپ کچھ غلط بتا رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا آپ شارٹس دیکھ کے آپ تھوڑا مجھے بتائیں کہ مطلب آپ کا کیا ری ایکشن ہے اس کے اوپر. سر میرا کوئی ری ایکشن نہیں ہے. ایک تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں، نمبر ایک. دوسری بات میں ویڈیوز دیکھتا نہیں. تیسری بات نہیں جس سے مطلب بات کرنی ہے، میرا چینل ہے اوپن لائیو اسٹریم ہے جس نے آنے والے. آپ نے اگر ان کی ویڈیو دیکھ لی ہے اور آپ کو سارے آرگومنٹس پتہ ہے تو آپ بولنا شروع کر دیں. لوگوں کو پروموٹ نہیں، کرنے کی بجائے میں یہاں پہ بات کرنا شروع کرتا ہوں آپ سے. میں کسی کو میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب سر آپ اس ایک کو بار وہ جو حجاب میمی حجاب کی گرل فرینڈ ہے نا، اس کو لے آئے نا میرے چینل پہ میرے بھائی. بھائی بٹ آپ ایک بار تھوڑا سا مطلب ریئیکشن دے دیں کہ مطلب آپ کا اس میں کے اوپر کیا. ریئیکشن نہیں دیتا ہوں. میں ٹھیک ہے. اور لائیو
چینل پہ لائیو اسٹریم میں لائیو لنک ڈال کے لائیو بیٹھا ہوتا ہوں, جس نے آنا آ جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو قرآن ٹرانسلیشن کا جو آپ جو غلط مطلب کبھی کبھی دیتے ہیں, تو مجھے وہی بھائی کہنا ہے جان آپ کو. جس کو تکلیف ہے وہ آ جائے, اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں, میں بول رہا ہوں کہ 2-3 ٹرانسلیشن ہے جہاں پہ اچھی اچھی ٹرانسلیشن بھی, جیسے دا مونوتھیسٹ گروپ کی ٹرانسلیشن ہے, تو آپ وہ پڑھے ہیں دا مونوتھیسٹ گروپ. پھر ایدے پیسکل کی ٹرانسلیشن ہے, تو آپ مطلب سر یہ جو آپ 2 ٹرانسلیشنیں کب لکھی گئی ہیں؟ سر ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے لکھی گئی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, بہت مہربانی, دھنیہ واد. اسٹریم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. نہیں, ابھی کچھ ٹائم پہلے نہیں, ٹائم ہو گیا اچھا خاصا. ہاں جی, کچھ دیر پہلے اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ارے پلیز اور آپ سن لیجیے نا, آپ ایک بار ان کی ٹرانسلیشن کو آپ دیکھیے, جیسے 65 کیوں فورتھ ہے. دیکھوں تو آپ ایک ہی ٹرانسلیشن پہ آپ اپنی ججمنٹ پاس کرتے ہیں, تو آپ ایک مجھے بار یہ ٹرانسلیشن پہ ججمنٹ پاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں نے کئی ٹرانسلیشنیں پڑھی ہیں. ہم، آپ کو کیا تکلیف ہے, کس آیت میں تکلیف ہے, میں اس میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 4, ٹھیک ہے. تو میں شکر ہے, کہوں گا کہ اب کم از کم آپ نے اب فائنلی کہیں پہ گئے تو صحیح نا. اوکے, قرآن 65 کی 4, کیا تکلیف ہے آپ کو اس پہ؟ دیکھیے, یہ جو 65 4 کی جو ورس ہے, اس میں مطلب آپ کہتے ہیں کہ مطلب چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی مطلب شادی کرنا صحیح ہے, جی ٹھیک ہے. جی. لیکن اگر آپ ایدے پسکل اور مطلب مونوتھیس ابے گروپ ڈنگر, اس نے لکھا کیا اس میں, کس ورڈ کی کیا ٹرانسلیشن غلط میں نے دی ہے وہ بتا. اس نے کہا ہے کہ مطلب یہ ان عورتوں کے بارے میں جو بوڑھی ہو جاتی ہیں اور جن کا جو مینسوریشن ہے وہ سیز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سیز ہو جاتا ہے. اوکے, سیز کے لیے مجھے لفظ دکھائیں عربی کے اندر کیا ہے. آپ ایک بار دیکھ لیں ایدے پسکل کی ٹرانسلیشن. بھائی میں نے کہا ہے سیز کے لیے عربک کا لفظ کون سا یوز کیا گیا ہے, کیونکہ عربک کہتی ہے لم یوہدنا. لم یوہدنا مین جن کو کبھی ہیز نہیں آیا. لم, یہ ایبسلیوٹ کلیئر ہے, کسی بھی عربک سپیکر سے پتا کر لو. لم جو ورڈ ہوتا ہے اٹ مینز نیور, جس کو کبھی نہ آیا ہو. سیز ہونا اسے کہتے ہیں جس کو ہیز آتا ہو اور بعد میں رک گیا ہو, سیز ہونا. مثلا پانی آ رہا ہے اور پانی کو سیز کر دیا گیا ہے. لم یوہدنا کا لفظ آتا ہے کبھی بھی ہیز نہ آیا ہو. نہیں, لیکن تو وہ جو ٹرانسلیشن ہے اس پہ مطلب جسٹیفائی بھی کیا ہے کہ مطلب آپ مطلب جو یار بول دیکھیں رہے بات ہیں. کو, ٹرانسلیشن مجھے پتا ہے کہ نئی سے نئی ٹرانسلیشن جو ہیں وہ ڈسپٹیو آ رہی ہیں. ابھی قرآن.com پہ پچھلے سال مصطفیٰ کمال کی ٹرانسلیشن آئی ہے جس نے بہت ساری چیزوں کو رد و بدل کیا ہے. اس سے پہلے محمد حجاب کی ایک ٹرانسلیشن آئی تھی جس نے مزید چیزوں کو رد و بدل کیا تھا. بھائی مجھے پرواہ نہیں ہے اس چیز سے. نہیں آپ نے ٹرانسلیشن میں لوگ جو گیم ڈال رہے ہیں مجھے اندازہ ہے, مگر نہیں, میرے سامنے گیم عربی کی بھی بات لکھی نہیں ہے. ایک بہت گیم ہے. اولڈ ٹرانسلیشن ہے رشد خلیفہ کی, ٹھیک ہے. تو آپ ایک بار اس کو رشد خلیفہ وہ بندہ ہے جس کو سنی مسلمانوں نے ہی 19 چھرے مار کے قتل کیا تھا, اسی بندے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. دیکھیے تو مطلب میں آپ رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اوکے, رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن کے مطابق چیپٹر نمبر 9 کی آخری 2 آیات موجود ہی نہیں ہے. دکھاؤں رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن؟ ہاں مجھے مجھے پتا بتائیں, ہے آخر اس کا مطلب قرآن پریزروڈ ہی نہیں تھا. رشاد خلیفہ کے مطابق قرآن کے اندر ایڈیشنز ہوئی ہیں. دیکھیے بات اس کی نہیں, میں بات ٹرانسلیشن کی کر دیکھیے رہا کیا ہوں. مطلب, یعنی کہ آپ رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے لیکن جب چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 125 126 کی باری آئے گی تو وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ نہیں, دیکھیے بات اگر اس کی ہو رہی ہے اس ٹرانسلیشن کی 65 4 کی, آپ نے بولا کہ جو نئی ٹرانسلیشن آئی ہے اس میں ایرر ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ان کی جو اولڈ ٹرانسلیشن تھی اس میں بھی مطلب لکھا گیا ہے نہیں, whose رشاد menstruation. خلیفہ کی ٹرانسلیشن میں جو لکھا ہے لم جی, یحدنا کے لفظ کی ٹرانسلیشن انہوں نے کیا کی ہے, آپ ایک اور بار دیکھ آپ لیں. اس رشاد خلیفہ کی ٹرانسلیشن کو مانتے ہیں رائٹ؟ جی میں مانتا ہوں. بہترین, آپ رشاد خلیفہ کو نبی بھی مانتے ہیں, اس کا مطلب ہے. میں نبی تو کوئی نہیں بول رہا, ان کو میسنجر تو لوگ پھر آپ اس کی بولتے ہیں. ٹرانسلیشن کیسے مان سکتے ہیں رشاد خلیفہ کی, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو نبی بول گیا. وہ ٹھیک نبی ہے, نہیں بولا, وہ میسنجر بولا. نبی, اوکے, نبی اور اچھا رسول بولا. از دیٹ گڈ ناؤ؟ ہاں ٹھیک ہے. اوکے بہترین. سوری یار, نبی نہیں بولا رسول بولا. بھائی سب لوگوں نے سن لیا رسول بولا. تو آپ رشاد خلیفہ کو رسول مانتے ہیں؟ بات اس کی نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے اس ورس کی میں ٹرانسلیشن یہ کی. پوچھ رہا ہوں جس کی ٹرانسلیشن, اگر اس نے ایک جگہ جھوٹ بولا ہے تو اس نے اور کتنی جگہ جھوٹ بولا ہوگا؟
भाई बात उसकी हो ही नहीं रही है, बात हो रही है ट्रांसलेशन की। आप एडिप उस्किल की ट्रांसलेशन को देख लें, उसकी भी सेम है रशद भाई खलीफा मैं ये जैसे। पूछ रहा हूँ, ट्रांसलेशन की गेम मेरे साथ करने की बजाय जो मैं असल बात कर रहा हूँ वो बताइए ना मुझे। मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? रशाद खलीफा के ट्रांसलेशन को आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। तो रशाद खलीफा को भी मानते होंगे। रशाद खलीफा वाज़ अ ह्यूमन बीइंग, मैं मानता हूँ। ह्यूमन बीइंग जो है ऑब्वियसली, लेकिन रसूल भी है ना वो। भाई आप बात को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपसे जो मैं बोल रहा मैनिपुलेट हूँ। कहां से कर रहा हूं यार, जब उसने क्लेम किया था जिसकी बेस के ऊपर उसका कत्ल किया गया था, आप उस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अ, भाई ट्रांसलेशन की बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही कि आप अरे मानते कि भाई, नहीं। जिस बंदे ने अपने आप को नया नबी कर दिया तो वो उसने अरबिक वर्ड्स को चेंज किया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? वो खुद अरब से था, उसने अरबिक वर्ड को चेंज नहीं किया है। रशाद खलीफा ने अपनी ट्रांसलेशन में क्यों बोंगियां नहीं मारी होंगी जब वो खुद अपने आप को रसूल कह रहा है? भाई आप क्यों आप बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं? मैं आपसे जो बोल रहा हूँ यार आप मैं बात। कौन सी इसे किस तरीके से मैनिपुलेशन कहते हैं भाई? मैं बात करूँ ट्रांसलेशन की, आप कह रहे हैं कि आप नबी मानते हैं कि नहीं उनको। भाई क्योंकि उसने अपने आप को नबी कहा, तो जब वो झूठ क्यों नहीं बोल रहा? मुझे बताओ ना, क्या चीज है जो उसे झूठ बोलने से मना कर रही है? अगर आप उसे नबी नहीं मानते, उसे झूठा मानते हैं, तो आप उसकी ट्रांसलेशन कैसे यूज कर सकते हैं? भाई यार एक चोर को अपने घर की हिफाजत करने दोगे? नहीं, मैं उसकी ट्रांसलेशन को बिलीव करता हूँ। मैं तो फिर इसका और मतलब है आप उस पर बिलीव करते हैं? वो कभी अपने वीडियोस में नहीं बोल रहे कोई नबी है, बस उनकी थ्योरी क्या आई क्या थी। क्या वीडियो उस 1950s में उसने यूट्यूब पर चैनल खोला हुआ था? उनके वीडियोस हैं लेकिन, और कभी वो नहीं, वीडियोस उसने भी नहीं यूट्यूब पर डाला। चैनल खोला हुआ था? भाई आप जो ट्रांसलेशन है उसकी बात हो रही है। भाई मैं उसी की बात कर रहा हूं। रशाद खलीफा को आप अपना रसूल मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, बट ही वाज अ ओके। गॉड अगर आप गिफ्टेड नहीं पर्सन। मानते तो फिर मुझे बताएं कि आप उसकी ट्रांसलेशन को कैसे मान रहे हैं? नहीं, मैं उनकी ट्रांसलेशन को मानता हूँ, ठीक है, आप बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, मैं बात को मैनिपुलेट कर रहा हूं, ठीक है, डन। आप उनकी ट्रांसलेशन को माने और रशाद खलीफा आपका रसूल है। मेरे पास अरबिक के क्लियर लफ्ज हैं, लम युहिदना, और आपके तमाम सुन्नी स्कॉलर जो हैं उन्होंने इसको लिखा है, जिनको नहीं, कभी कभी सुन्नी नहीं स्कॉलर। आया। हाँ, लम सुन्नी। युहिदना जो है वो एक अरबिक का वर्ड है जिसमें सीजिंग इसका मतलब नहीं होता। यू नीड टू गो एंड फिगर आउट दीज थिंग्स। आई एम डन विद यू माय फ्रेंड। भाई ये कौन सी बात हुई? कौन सी बात है? मैं रशाद खलीफा को नहीं मानता, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन को मानता हूँ, 65:4 की ट्रांसलेशन को मानता हूँ। हाँ, जहां पे उसकी ट्रांसलेशन मेरे तरीके से नहीं मिलती, और चैप्टर नंबर 9 की आखिरी 2 आयात मेरी और उसकी अगरचे नहीं मिलती, मगर कोई बात नहीं, उसके लिए मैं किसी और कुरान की ट्रांसलेशन ढूंढ लूंगा। आयरम भाई, आप दूसरी जगह पे क्यों जा रहे हैं? और वहां पे आप कैसे चले गए? वो वाली बात नहीं ना मैं कर रहा। वो वाली बात मैं रशाद खलीफा की नहीं मानता। मैं रशाद खलीफा की सिर्फ वो बात मानता हूँ जो मेरे साथ चलती है, जिसमें मैं जो हूं ना वो जलेबी डाल सकूं। बाकी दूसरी बातें, जहां पे जलेबी नहीं डलती वहां पे मैं कुछ और डालूंगा। हद हो गई यार।